میم سے محبت، تحریر فرحت اشتیاق، نمبر 35۔ روشی کی رخصتی کے بعد تمام لوگ لاؤنج میں افسردہ سے بیٹھے ہوئے تھے۔ سب کپڑے وغیرہ بدل چکے تھے، خاموشی پھیلی ہوئی تھی سب گھر میں۔ ہر کوئی افسردہ اور شوق کی سی کیفیت میں تھا۔ سلیمان بولے، پتہ نہیں آج یہ سب کیا ہوا ہے۔ چمن بوا جو اسی وقت سب کے لیے چائے بنا کے لائی تھی سنجیدگی سے بولی، کسی کی نظر لگی ہے ہماری روشی کو، اتنی خوشی خوشی ہم نے اس کی شادی کی تیاریاں کی تھی اور آج سب کچھ کتنا الٹ ہو گیا۔ بھلا اچھا لڑکا ہے، عابد صاحب کا گھرانہ بھی مجھے بہت پسند ہے، بس یہ جو سب اتنی افراتفری میں ہوا اس کے لیے ہم میں سے کوئی بھی ذہنی طور پہ تیار نہیں تھا۔ دادی سنجیدگی سے بولی، بس اب خدا کرے آگے روشی کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو۔ بابا جان نے آج ایک دم ہی بہت جلدی روشی کی طلحہ سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ صدف کو اتنی جلدی اور ایک دم طلحہ سے شادی کا فیصلہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ہاں پتہ نہیں، اتنے جذباتی تو وہ کبھی بھی نہیں تھے، آج تو انہوں نے ایک دم ہاتھ پاؤں ہی چھوڑ دیے۔ دادی دادا کے جذباتی انداز پر ابھی تک حیران تھیں۔ مجھے تو ابھی بھی رہ رہے کہ بیچارے شارق اور مہرین بیٹی کا خیال آ رہا ہے، چمن بوا نے افسوس سے کہا۔ خدا مہرین کی مامتا ٹھنڈی رکھے، ایک ہی بیٹا ہے ان کا، خیریت سے گھر واپس آ جائے۔ دادی فکر اور افسوس سے بولی، آمین، پتہ نہیں شارق کے ساتھ کیا حادثہ ہوا ہوگا۔ صدف دادی سے بولی، امی بابا جان کہاں ہیں؟ سلیمان نے ایک دم پوچھا۔ کمرے میں ہے، نماز پڑھ رہے تھے، میرا خیال ہے اب ریسٹ کریں گے۔ وہ سب ایک دم دادا کی طبیعت سے بھی بہت پریشان تھے۔ میں چاہ رہا تھا انہیں ہاسپٹل لے کے جاؤں مگر وہ مانے نہیں، کل لے کے جاؤں گا۔ سلیمان باپ کے لیے فکر مند تھے۔ ہاں بابا، دادا جان کو کل ہاسپٹل لے کے ضرور جائیے گا، ان کی طبیعت دیکھ کے تو آج میں ڈر ہی گئی تھی۔ ماہی سلیمان سے بولی۔ اسی وقت دادا بڑے حشاش بشاش سے انداز میں اپنی نارمل رفتار میں چلتے وہاں آئے۔ ان کے چلنے سے کسی کو یہ ہلکا سا بھی تاثر نہیں ہو رہا تھا کہ ابھی 2-3 گھنٹے پہلے ان کی حالت سخت خراب ہوئی تھی اور انہیں باقاعدہ سہارا دے کے چلایا جا رہا تھا۔ انہوں نے وہاں آتے ہوئے ماہی اور سلیمان کی بات سن لی، ایک دم چہک کے بولے، ہاسپٹل جائیں میرے دشمن، میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ دادا کی چہکتی ہوئی آواز اور نارمل چال پر سب انہیں حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ وہ آ کے صوفے پر مزے سے ہنستے مسکراتے بیٹھ گئے۔ سارا گھر ان کو حیران ہو کے دیکھ رہا تھا۔ دادا یوں مسکرا رہے تھے جیسے سب کچھ ان کی مرضی کے مطابق ہوا ہو۔ دادا جان آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ ماہی فکر سے بولی، ایک دم پرفیکٹ۔ اور تم یہ سب منہ لٹکا کے کیوں بیٹھے ہوئے ہو بھائی، کیا ہوا ہے؟ بابا جان بات تو اداسی اور فکر کی ہی ہے۔ روشی کی شادی شارق سے ہونا تھی، اس کی بارات نہیں آئی، پتہ نہیں شارق کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے، وہ الگ بات ہے۔ اوپر سے آپ نے ایک دم ہی روشی کی شادی طلحہ سے کروانے کا فیصلہ کر لیا۔ صدف دبے دبے لمسوں میں بولی، طلحہ ہزاروں میں ایک ہے، بہترین لڑکا ہے، ہم سب کا دیکھا بھالا، اس کی فیملی کے ساتھ روشی کی انڈرسٹینڈنگ بھی بہت ہے، بس جو ہوا اچھا ہوا ہے، اب زیادہ فکر نہ کرو تم لوگ۔ دادا باوقار انداز میں بولے، وہ اپنے فیصلے سے مطمئن نظر آ رہے تھے۔ چمن یہ کیا بھائی، شادی کے اتنے مزے مزے کے کھانے ہم نے بنوائے تھے اور تم ہمیں خالی یہ سوکھی چائے پلوا رہی ہو؟ خالص دیسی گھی میں بادام کا حلوہ اور متنجن جو ہم نے بنوایا تھا وہ تو گرم کر کے لا کے کھلاؤ نا۔ انہوں نے چمن بوا کی طرف دیکھا جو سب کو چائے دے چکی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کا بی پی ہائی ہو رہا تھا، طبیعت اتنی خراب تھی، اور اب آپ حلوے اور میٹھے کھائیں گے؟ ہوا کیا ہے آج آپ کو؟ دادی ناراضگی سے گھورتی ہوئی بولی، بھائی اب میں بالکل ٹھیک ہوں اور روشی کی شادی کا کھانا تو میں ضرور کھاؤں گا۔ بھائی جاؤ ماہی، چمن کی مدد کراؤ، سب کے لیے کھانا گرم کر کے لاؤ۔ سب دادا کی اس خوشی اور ایک دم سے حشاش بشاش طبیعت ہو جانے پر حیران تھے۔ دادا کی آنکھوں میں مزیدار سا شرارت بھرا تاثر تھا، وہ سب کی حیرت کو سمجھنے کے باوجود بھی نہ سمجھنے کا تاثر دے رہے تھے۔ موہت کے کمرے میں خاموشی پھیلی ہوئی تھی، لائٹس آف تھی، نائٹ بلب کی مدھم سی روشنی تھی۔ موہت بیڈ پر گہری نیند سو رہا تھا۔ روشی اس کے کمرے کے باتھ روم سے چینج کر کے باہر نکلی۔ وہ اب سادہ سے لباس میں تھی، جولری اتار چکی تھی، میک اپ صاف کر لیا تھا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ اس نے ایک نظر گہری نیند سوئے موہت پر ڈالی، پھر اپنا موبائل اٹھایا، صوفے پر آ کر بیٹھی اور ماہی کو کال ملائی۔ ماہی لاؤنج میں سب کے ساتھ بیٹھی تھی۔ دادا کے اصرار پر سب تھوڑا بہت کھانا کھا رہے تھے، مگر سب سے زیادہ رغبت سے دادا مزے لے لے کے کھانا کھا رہے تھے۔ روشی کی کال دیکھ کے ماہی سب کے پاس سے اٹھی اور ذرا کونے میں آ کے کھڑے ہو کے کال ریسیو کی۔ ہاں روشی بولو، خیریت ہے نا؟ ماہی فکر سے بول رہی تھی۔ اس کا انداز سنجیدہ تھا۔ دوسری طرف روشی دادا کی طبیعت کو لے کے خاصی فکر مند تھی۔ اس نے فکر سے پوچھا، ماہی دادا جان کیسے ہیں؟ تم لوگ ہاسپٹل لے کے گئے نا؟ یار ہاسپٹل تو تب لے کے جاتے اگر دادا جان کی طبیعت خراب ہوتی، وہ تو گھر آتے ہی بالکل ٹھیک ہو گئے۔ ماہی نے حیرت سے روشی کو بتایا، کیا مطلب تو مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، یا تو سب انہیں سہارا دے کر پکڑ کے چلا رہے تھے اور وہ بے ہوش ہوئے جا رہے تھے، یا آپ مزے سے بیٹھ کر چکن بروسٹ کھا رہے ہیں اور تمہاری شادی کا سارا کھانا انجوائے کر رہے ہیں۔ دادا کی ایک دم سے طبیعت خراب ہونا اور پھر ایک دم سے بالکل ٹھیک ہو جانا نہ روشی کی سمجھ میں آ رہا تھا اور نہ ہی ماہی کی۔
طلحہ بھی اب اپنا لباس تبدیل کر چکا تھا۔ اس نے کیجول جینز اور شرٹ پہن رکھی تھی، پیروں میں جوتے تھے جیسے کہیں جا رہا ہو۔ وہ ایسے تیار تھا اور جانے سے پہلے ایک نظر روشی اور موہت کو چیک کرنے کے لیے آیا تھا۔ اس نے بغیر آواز کے آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھولا اور دروازے ہی پہ کھڑے کھڑے اندر نظریں دوڑائیں۔ روشی موہت کے برابر میں لیٹی سو رہی تھی، وہ دونوں کمبل اوڑھے گہری نیند سو رہے تھے۔ طلحہ نے محبت سے بھری بھرپور نظر ان دونوں پر ڈالی۔ اسے موہت کے ساتھ سوتی روشی بہت پیاری لگی۔ وہ جس خاموشی سے آیا تھا اسی خاموشی سے مڑا اور بغیر آواز کے اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور مطمئن ہو کے گھر سے نکل گیا۔ یہ ایک سنسان سا گودام تھا جہاں بہت ساری پیٹیاں اور بوریاں وغیرہ رکھی نظر آ رہی تھی۔ طلحہ تیز قدموں سے چلتا ہوا اس گودام میں داخل ہوا۔ وہاں کسی کے رونے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے مت مارو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ طلحہ کی آنکھوں میں اس آواز پر ایک نفرت بھرا تاثر پھیلا۔ وہ چلتا ہوا سیدھا اندر اس جگہ پہنچا جہاں شارق زخمی حالت میں فرش پر پڑا ہوا تھا، اور پولیس کے دونوں کانسٹیبل اور طلحہ کا پولیس آفیسر دوست جو سیلون میں بیٹھا شارق کی باتیں سن رہا تھا، وہ تینوں سادہ لباس میں تھے۔ پولیس کی مار کھا کھا کے زخمی شارق پڑا ہوا تھا۔ طلحہ چلتا ہوا سیدھا ان لوگوں کے پاس آ گیا۔ پولیس آفیسر طلحہ سے دوستانہ لہجے میں بولا، آؤ طلحہ۔ یہ پولیس کا ایس پی رینک کا آفیسر تھا جو طلحہ کا دوست تھا۔ شارق کی حالت بہت غیر تھی۔ اس نے طلحہ کو دیکھا، وہ طلحہ کو دیکھ کے شاکڈ رہ گیا۔ تم؟ آپ؟ شارق گڑبڑا کے بولا۔ شارق کو حیرت کا جھٹکا لگا کہ اس کو اغوا کرانے کے پیچھے طلحہ کا ہاتھ تھا۔ طلحہ نے انتہائی غصے اور نفرت سے شارق کو گھورا، اس کو گریبان سے پکڑ کر کھڑا کیا اور غراتے ہوئے بولا۔ وہ کڑکڑ نظروں سے شارق کو گھور رہا تھا۔ ہاں میں تب تمہارے خلاف پولیس میں FIR نہ کٹوا کر غلطی کی تھی، اپنی اس غلطی کا یہ نتیجہ بھگت رہا ہوں۔ طلحہ نے زور سے ایک مکہ شارق کے منہ پر مارا۔ شارق چیخ مار کے زمین پر گرا۔ طلحہ اس کے سر پر پہنچا اور اسے زور سے پیٹ پر لات ماری اور نفرت سے بولا، نوکری سے نکالے لے جانے کا بدلہ اس معصوم لڑکی سے لے رہے تھے؟ اسے کمزور اور اکیلا سمجھا تھا کیا بلیک میلر؟ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ ہاں بھائی نعمانی سیلون میں کھڑا کیا کہہ رہا تھا؟ اس کے ٹرمینیشن لیٹر پر جو کچھ لکھا تھا وہ یہ آیت کی زندگی پر لکھے گا؟ ہاں بڑی بکواس کر رہا تھا۔ اچھی طرح دھلائی کی ہے اس کی میرے سپاہیوں نے، دوبارہ کسی لڑکی کو بلیک میل کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ اپنے سپاہیوں سے میں نے کہہ دیا ہے کہ اس کی وہ پیٹی لگائیں کہ بس سانس چلتی رہے، باقی ہاتھ پاؤں ہڈیاں سب ٹوٹ جائیں۔ سر طلحہ مجھے معاف کر دیں، مجھے چھوڑ دیں۔ شارق روتے ہوئے گڑ گڑا رہا تھا۔ اس کی ساری اکڑ اور ترم خانی نکل گئی تھی۔ وہ بری طرح رو رہا تھا۔ بہت بڑے بلیک میلر اور بدماش ہونا تم۔ اگر اتنے ہی 30 مار کھاتے تو اس اکیلی لڑکی سے نہیں بلکہ مجھ سے آ کے بدلہ لیتے۔ تمہارے خلاف ٹرمینیشن لیٹر میں نے نکلوایا تھا نا۔ طلحہ ویڈیوز ساری ڈیلیٹ کر دی ہیں، اب اس کا کیا کرنا ہے؟ ابھی تو تھوڑے سے گھنٹے ہی ہوئے سے یہاں آئے، اس کی تھوڑی توازہ اور کرنی ہے۔ جتنے دن اور رات آیت نے اس بلیک میلر کے خوف کا شکار ہو کر گزارے ہیں، ان کا بدلہ چند گھنٹوں میں تو پورا نہیں ہو سکتا۔ شارق خوف سے کانپتا اپنا انجام سوچ کے پریشان تھا۔ طلحہ سے نفرت سے دیکھتا سخت لہجے میں بولا۔ طلحہ نے پھر ایک زوردار لات شارق کو ماری۔ وہ بلبلا کے رہ گیا۔ وہ گڑ گڑا کے معافی مانگ رہا تھا۔ طلحہ اسے نظر انداز کرتا اپنے پولیس آفیسر دوست کے ساتھ بات کرتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ پولیس کانسٹیبل پھر سے شارق کو مارنے لگے۔ طلحہ واپس گھر آیا اور آرام سے سو گیا۔ یہ روشی اور طلحہ کی شادی کی اگلی صبح تھی۔ عابد صاحب بڑی ایکسائٹمنٹ میں کچن میں سلطان کے پاس کھڑے تھے۔ سلطان پوریوں کا آٹا گوندھ رہا تھا۔ ایک چولہے پر حلوہ تیار ہو رہا تھا، دوسرے پین میں قیمہ آلو کی ترکاری بن رہی تھی۔ کوئی خاتون نہیں ہے ہمارے گھر جو نئی دلہن کے لیے ناشتے وغیرہ کا ڈھنگ سے انتظام کرواتی۔ مجھے بھی ان رسموں کا کچھ ٹھیک سے پتہ نہیں ہے، عابد صاحب ایکسائٹمنٹ سے سلطان سے بولے۔ آپ فکر نہ کریں صاحب، ہماری روشی بی بی کے لیے سب چیزیں مزیدار بناؤں گا۔ سلطان ان کی ایکسائٹمنٹ کو دیکھتا مسکرا کے انہیں اطمینان دلا رہا تھا۔ سلطان بھی خوش تھا کہ ان کے گھر طلحہ کی دلہن بن کے روشی آ گئی ہے۔ گھر میں خوشیوں بھرا ماحول بن گیا تھا۔ عابد صاحب مسکرا کے مختلف دیگچیوں کے ڈھکن ہٹا ہٹا کے دیکھتے سلطان سے بولے، دیکھو حلوہ پوری پیاز قیمہ تو تم بنا رہے ہو، کیا کھیر نہیں بن سکتی؟ کھیر اتنی جلدی کیسے بنے گی صاحب؟ میں شاہی ٹکڑے بنا لیتا ہوں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے بیٹا، بس ناشتے کی میز ایسی سجانا کہ روشی کا دل خوش ہو جائے، اسے پتہ لگے کہ اس کی سسرال میں اس کے آ جانے سے سب کتنا خوش ہیں۔ عابد صاحب کے لہجے میں روشی کے لیے بے پناہ پیار تھا۔ عابد صاحب کا جوش و خروش دیکھ کے سلطان مسکرایا۔ وہ اپنے ہاتھ اور تیز تیز چلانے لگا۔ موہت کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے برابر میں سوئی روشی کو دیکھا۔ موہت کے چہرے پر معصومانہ سی خوشی اور مسکراہٹ پھیلی۔ وہ بے تکلفی سے لیٹے لیٹے ہی روشی کے قریب ہوا اور اس کے چہرے کو پیار سے چھوا۔ روشی کی گھبرا کے آنکھ کھلی، اس کی نظریں موہت سے ملی۔ موہت مسکرا کے بولا، مارننگ روش۔ روشی کے چہرے پر موہت کے لیے پیار بھرا تھا۔ اس نے مسکرا کے اس کے چہرے پر پیار کیا اور بولی، گڈ مارننگ موہت۔ موہت روشی کے ہاتھ پر بے تکلفی سے سر رکھ کر لیٹ گیا اور خوش ہو کے بولا، روش
می ہیپی یو میری پا. روشی کے مسکراتے چہرے پر ایک پل میں سنجیدگی پھیل گئی. اسی وقت کمرے کا دروازہ کھول کے طلحہ بے تکلفی سے اندر آیا. وہ نہا دھو کر فریش نظر آ رہا تھا. اس کے چہرے پر خوشی اور مسکراہٹ نظر آ رہی تھی. گڈ مارننگ. آپ لوگ اٹھ گئے؟ روشی جو ابھی تک موہت کے برابر میں لیٹی ہوئی تھی، طلحہ کو اندر آتا دیکھ کر آکورڈ سا فیل کرتی فوراً اٹھ کے بیٹھی اور سائڈ پر پڑا اپنا دوپٹہ فوراً اوڑھا. طلحہ اس کی حرکت دیکھ کر زیر لب مسکرایا. موہت بھی طلحہ کو دیکھ کر اٹھ کر بیٹھا اور مسکرا کے بولا مارننگ پا. طلحہ نے موہت کے بالوں کو شرارت سے چھیڑا اور بیڈ پر بے تکلفی سے بیٹھ گیا. موہت سے بولا جلدی سے ہاتھ منہ دھو لو موہت، دادا نے سلطان انکل سے بڑے مزے کا ناشتہ بنوایا ہے. وہ کن اکھیوں سے آکورڈ سا فیل کرتی روشی کو بھی دیکھ رہا تھا. کہ پا؟ موہت نے گردن ہلائی. وہ چھلانگ مار کے بیڈ سے اترا اور فوراً باتھ روم کی طرف دوڑا. اب بیڈ پر روشی اور طلحہ آمنے سامنے بیٹھے تھے. طلحہ روشی کی طرف دیکھ کے شرارت سے مسکرا کے بولا شادی کی پہلی صبح مبارک ہو. طلحہ روشی سے شادی پر بے حد خوش تھا. روشی نے طلحہ کو گھورا اور خفگی سے بولی آپ کے پاس مینرز نہیں ہیں، بغیر نوک کی اندر آ گئے. بھائی میرے بیٹے کا کمرہ ہے، یہاں تو میں کبھی نوک کر کے نہیں آتا. اور ویسے شادی کی پہلی صبح اپنے دلہا کا ایسا روکھا سڑا سا استقبال تو کوئی بھی دلہن نہیں کرتی ہوگی. وہ جان بوجھ کر روشی کو چھیڑ رہا تھا. میں کوئی دلہن ولن نہیں ہوں، آپ سے رات بھی کھاتا، مجھ سے فری ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. اس کے غصے کو طلحہ بالکل سیریس نہیں لے رہا تھا. طلحہ روشی کی طرف دیکھ کے شرارت بھرے انداز میں مسکرائے جا رہا تھا. روشی غصے سے بیڈ پر سے کھڑی ہوئی. روشی کو اس کی مسکراہٹ سے بھی چڑ ہو رہی تھی. وہ کمرے سے جانے لگی. طلحہ پیچھے سے بولا شاور لینا ہے تو میرے کمرے کا باتھ روم حاضر ہے، ناشتے کے لیے جلدی نیچے آ جاؤ، بابا ہم لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں. روشی سے کوئی جواب دیے بغیر اس کی بات انسنی کر کے کمرے سے چلی گئی. طلحہ اور عابد صاحب ناشتے کی میز پر بیٹھے ہوئے تھے. بھرپور قسم کا ناشتہ میز پر سجا تھا. سلطان نے میز بہت اچھی سیٹ کی تھی. عابد صاحب سلطان سے ایکسائٹڈ سے ہو کے بولے بیٹا پوریاں گرم گرم لانا جب روشی آ جائے. طلحہ باپ کو خوش دیکھ کر مدھم سا مسکرایا. اسی وقت روشی موہت کے ساتھ چلتی ہوئی وہاں آئی. وہ بالکل سادہ سے حلیے میں تھی، نہ کوئی جیولری نہ کوئی میک اپ. موہت نے خوشی خوشی اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا. عابد صاحب اور طلحہ دونوں نے روشی کو دیکھا. عابد صاحب اپنی جگہ سے اٹھے اور بہت پیار بھرے انداز میں گرم جوشی سے روشی کا استقبال کیا. السلام علیکم انکل. وعلیکم السلام. اور انکل نہیں، اب میں تمہارا بابا ہوں. آ جاؤ بیٹا بیٹھو. عابد صاحب نے پیار سے روشی کے سر پر ہاتھ پھیرا. وہ روشی کو پیار بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے. روشی کو بہت پیار اپنائیت سے خود کرسی پر بٹھانے لگے. انہوں نے روشی کو طلحہ کے برابر والی کرسی پر بٹھا دیا. طلحہ روشی کو اپنے برابر کرسی پر بیٹھتا دیکھ کر مسکرایا. روشی کانشیس سی بیٹھی تھی. موہت بھی بیٹھ گیا. عابد صاحب بھی واپس کرسی پر بیٹھے اور بولے یہ ایک دن کی دلہن اتنی سادہ کیوں ہے بھائی؟ طلحہ یار ہم تو شادی کی کوئی تیاری ہی نہیں کر سکے. اب تم ناشتے کے بعد روشی کو شاپنگ پر لے جاؤ، یہ اپنے کپڑے جولری وغیرہ سب اپنی پسند سے خریدے گی. وہ روشی کی طرف بغور دیکھتے پرشفقت پیار بھرے لہجے میں بولے جی ٹھیک ہے بابا. طلحہ مسکرا کے بولا. روشی جو ان کے گھر بے تکلف آتی جاتی تھی، اس نئے رشتے کے بعد آکورڈ سا فیل کر رہی تھی. وہ بہت خاموش بیٹھی تھی. عابد صاحب نے خود اپنے ہاتھ سے روشی کی پلیٹ میں قیمہ ڈالا. شروع کرو نا بیٹا. روشی نے تکلف بھرے انداز میں ان کے کہنے پر پلیٹ میں پوری رکھی. وہ طرح کو برا بھلا کہہ سکتی تھی مگر عابد صاحب اور موہت سے تلخ نہیں ہو سکتی تھی. موہت بھی خوشی خوشی کا ناشتہ کرنے لگا. روشی چھوٹے چھوٹے نوالے لے رہی تھی. عابد صاحب طلحہ سے بولے طلحہ میں آج رات تم دونوں کے ولیمے کا سوچ رہا ہوں. ٹھیک ہے بابا، کچھ انتظام کرنا ہے تو مجھے بتائیں. میں ہوٹل کے بال روم میں بکنگ کروا رہا ہوں. تم نے جس جس کو بھی انوائٹ کرنا ہے کر لو. باقی رشتہ داروں اور دوستوں کے ہاں سب جگہ پر میں فون کر کے بلاوا دے دوں گا. طلحہ نے سر ہلایا. روشی جیسے پانی لینا چاہتی تھی. طلحہ اسے جگ اٹھا کے دینے لگا. اس کا ہاتھ روشی کے ہاتھ سے ٹکرایا. روشی نے بہت غصے سے اپنا ہاتھ فوراً پیچھے کیا. طلحہ مسکرایا کیونکہ اسے پتا تھا کہ روشی اس سے بہت خفا ہے. ناشتے کے بعد روشی اور عابد صاحب لاؤنج میں بیٹھے تھے. عابد صاحب کے پاس سلیمان کی کال آئی ہوئی تھی. سلیمان کی بات کے جواب میں وہ اپنائیت بھرے لہجے میں بول رہے تھے کوئی تکلف نہیں ہے سلیمان، یہ ناشتے واشتے لانے کی فارمیلٹی چھوڑیں. ویسے بھی میں روشی اور طلحہ کو شاپنگ کے لیے بھیج رہا ہوں. ہم نے تو کچھ بنایا نہیں تھا روشی کے لیے. اب یہ جا کے اپنے ولیمے کا ڈریس بھی خود پسند کر لے گی، جولری لے لے گی. آپ اپنے تمام مہمانوں کو آج رات کے ولیمے کی دعوت دے دیں بس. روشی خاموشی سے عابد صاحب کی گفتگو سن رہی تھی. طلحہ ہاتھ میں گاڑی کی چابی لیے اسی وقت وہاں آیا اور بے تکلفی سے روشی سے بولا چلیں. عابد صاحب خوشگوار موڈ میں سلیمان سے بات ختم کر رہے تھے. چلیں بس پھر رات میں ولیمے پر ملاقات ہوگی. وہ مسکراتے ہوئے فون بند کر رہے تھے اور طلحہ کو بتا رہے تھے روشی کے گھر سے کال تھی. یہ عجیب رسمیں ہیں، لڑکی والے شادی کی تھکن اتار نہیں پاتے اور صبح صبح دلہا کے ہاں انہیں ناشتے کے لیے پہنچنا ہوتا ہے.
پھر طلحہ کے ہاتھ میں گاڑی کی چابی دیکھ کے روشی سے بولے، جاؤ بیٹا تم لوگ شاپنگ کے لیے جاؤ، دیر ہو جائے گی، بہت اچھا مہنگا سا زبردست قسم کا ڈریس لینا ہے میری بیٹی نے۔ روشی جو طلحہ کے ساتھ کسی بھی قیمت پر نہیں جانا چاہتی تھی، عابد صاحب کے کہنے پر مجبوراً کھڑی ہو گئی۔ طلحہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ روشی کے ہر انداز کو نوٹ کر رہا تھا۔ طلحہ نے گاڑی سٹارٹ کی، روشی اس کے برابر میں بیٹھی تھی۔ طلحہ بہت خوشگوار موڈ میں تھا، روشی آف موڈ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ وہ عابد صاحب کی وجہ سے مجبوراً طلحہ کے ساتھ شاپنگ کے لیے جا رہی تھی۔ طلحہ نے گاڑی چلاتے چلاتے ایک نظر روشی کی طرف دیکھا اور پوچھا، میوزک سنو گی؟ روشی نے خفا ہو کے طلحہ کو دیکھا، میں اس شادی کو نہیں مانتی، مجھے کوئی شاپنگ نہیں کرنی۔ کتنی بات یہ بات بولو گی اور کتنی بار میں بتاؤں گا کہ ہماری شادی ہو چکی ہے، آج ہمارا ولیمہ بھی ہو جائے گا۔ طلحہ روشی کے چڑھنے کو انجوائے کر رہا تھا۔ آپ کی اتنی خوشی کی وجہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، اور تمہارے اتنے غصے کی وجہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ طلحہ بالکل روشی کی سی ٹون میں بولا، تم یہی تو چاہتی تھی نا؟ وہ روشی کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ روشی کو اس بات پر سر سے پاؤں تک آگ لگی، وہ غصے میں بلبلا کے رہ گئی۔ میں آپ سے نہیں، شارق ارسلان سے شادی کرنا چاہتی تھی اور اسی سے کر بھی رہی تھی۔ روشی نے جان بوجھ کر طلحہ کو چڑھانے کے لیے یہ بات بولی، مگر وہ چڑھنے یا غصے میں آنے کے بجائے لاپرواہی سے بولا، بھئی اب یہ تو نصیب کی بات ہے، شادی ہونا کسی اور سے تھی مگر ہو مجھ سے گئی۔ ویسے میں تو شادی میں تمہارے پرزور اصرار پر آیا تھا، اگر تم خاص طور پہ نہ بلاتی تو میں آتا بھی نہیں۔ طلحہ شرارت سے بولا، دادا جان نے لے کے مجھے اس شادی میں پھنسا دیا، سمجھ میں نہیں آ رہا اب میں کروں کیا؟ روشی جھنجھلا کے بولی، کرنا کیا ہے، اپنی اس اچانک ہونے والی دھماکہ خیز شادی کو انجوائے کرو۔ ویسے میں سوچ رہا تھا تمہاری زندگی میں ہر کام اتنے شور شرابے کے ساتھ ہوتا ہے، جہاں جاؤ وہاں زلزلہ بھوچال لے آتی ہو، پھر تمہاری شادی کسی بڑے ہنگامے اور ٹوئسٹ کے بغیر ہو جاتی تو مزہ نہیں آتا۔ اب تمہاری زندگی کے باقی تمام انسیڈنٹس کی طرح تمہاری شادی بھی سب لوگوں کو ہمیشہ یاد رہے گی۔ طلحہ روشی کی طرف دیکھتا ہوا ہنس کے بول رہا تھا۔ روشی کی ہر بات کا اس کے پاس جواب تھا۔ روشی بری طرح چڑ چکی تھی اور وہ روشی کے چڑھنے کو انجوائے کر رہا تھا۔ وہ دونوں ایک شاپنگ مال میں داخل ہوئے۔ روشی اپنے قدموں کی رفتار بڑھا کے طلحہ سے آگے آگے چلنے لگی۔ طلحہ اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ اس نے روشی کا رخ ایکسکلیٹر کی طرف دیکھا تو اسے پیچھے سے آواز دے کے بولا، ارے کہاں جا رہی ہو؟ وہاں ہمیں سی فلور پر جانا ہے۔ روشی نے آگے بڑھتے بڑھتے طنزیہ نظروں سے گردن گھما کے طلحہ کی طرف دیکھا اور طنزیہ لہجے میں بولی، آپ کریں شاپنگ، میں فوڈ کورٹ میں بیٹھی ہوں۔ یعنی تم یہ کہہ رہی ہو تمہارے لیے اپنی پسند سے شاپنگ کروں؟ سو رومانٹک، تم میری پسند کا ڈریس پہننا چاہتی ہو؟ طلحہ مسکرا کے بولا۔ وہ اس کی بات کا اپنی مرضی کے مطلب نکال رہا تھا۔ اگر آپ اس خوش فہمی میں خوش رہنا چاہتے ہیں تو ہو جائیں، ویسے میں صرف انکل کی وجہ سے آئی ہوں۔ روشی بغیر مڑے بولی۔ وہ ایکسکلیٹر پر چڑھ گئی۔ وہ فوڈ کورٹ کی طرف جا رہی تھی۔ طلحہ کندھے اچکا کے مسکراتا ہوا گراؤنڈ فلور پر موجود برائڈل شاپ کی طرف مڑا۔ وہ فوڈ کورٹ میں ایک میز کے آگے کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی، چہرے پر چڑ اور غصہ پھیلا ہوا تھا۔ اسے یہاں بیٹھے کافی دیر ہو گئی۔ 4-5 بڑے بڑے فینسی شاپنگ بیگ تھامے طلحہ وہاں آیا اور روشی سے خوشگوار موڈ میں بولا، بڑا مشکل کام ہے بھائی خواتین کی شاپنگ، سیلز گرل سے ہیلپ لینی پڑی مجھے، وہ بیچاری بھی مجھے کپڑے پسند کرواتی ہوئی یہی بول رہی تھی کہ آپ اپنی برائڈ کو ساتھ لے کے آ جاتے۔ طلحہ نے لفظ برائڈ جان بوجھ کر زور ڈال کے بولا، اور اس کی توقع کے مطابق روشی چڑی بھی تھی۔ روشی نے چڑکے سے دیکھا۔ طلحہ شاپنگ بیگ خالی کرسیوں پر رکھتا ہوا خود روشی کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اب تمہیں شاپنگ زیادہ پسند نہ بھی آئے تو کام چلا لینا۔ روشی نے بغور سے دیکھا اور سنجیدہ لہجے میں بولی، آپ کی شادی تو سبیکا سے ہونے والی تھی نا؟ طلحہ نے چونک کر روشی کی طرف دیکھا۔ وہ سمجھ گیا کہ روشی سے چڑھانے کے لیے جان بوجھ کر سبیکا کا ذکر کر رہی ہے۔ وہ طلحہ کی طرف دیکھتے مزید بولی، آپ کی اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بھی بڑی تھی، آپ دونوں چاہتے بھی تھے ایک دوسرے کو، پھر کیا ہوا؟ یہ شادی کیوں نہیں ہوئی؟ بس جیسے تمہاری شارق کے ساتھ ہوتے ہوتے رہ گئی، اسی طرح میری بھی سبیکا سے شادی نہ ہو سکی۔ ویسے میں سبیکا کو چاہتا نہیں تھا کبھی بھی۔ طلحہ بہت سنجیدگی سے بولا تھا یہ بات، لیکن میں شارق کو بہت چاہتی تھی۔ روشی دل جلے انداز میں بولی۔ وہ جان بوجھ کر طلحہ کو جلانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ طلحہ روشی کی طرف بغور دیکھتا ہوا یوں مسکرا رہا تھا جیسے اسے اچھی طرح پتا تھا کہ روشی جھوٹ بول رہی ہے۔ دیکھو اب تم جھوٹ بول رہی ہو، اور آیت سلیمان جیسی نڈر اور بے خوف لڑکی سے میں ایسا جھوٹ ایکسپیکٹ نہیں کرتا۔ وہ میز پر دونوں ہاتھ جما کر چہرہ روشی کے قریب کرتا ڈائریکٹ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا پورا اعتماد لہجے میں بولا۔ دونوں کی نظریں ملی۔ روشی تھوڑی کنفیوز سی ہوئی۔ اس نے طلحہ سے نظریں کترائیں۔ میں جھوٹ کیوں بولوں گی؟ میں شارق سے اپنی مرضی سے شادی کر رہی تھی۔ اپنی مرضی سے نہیں، انتقاماً کر رہی تھی۔ ادھر میں نے سبیکا سے شادی کا فیصلہ کیا، ہماری شادی کی ڈیٹ فکس ہوئی، ادھر تمہارے سامنے جو پہلا رشتہ آیا تم نے اسے قبول کیا اور میری شادی سے بھی پہلے اپنی شادی کی تاریخ رکھوا لی۔ طلحہ روشی کی آنکھوں میں ڈائریکٹ یوں دیکھ رہا تھا جیسے اس کے دل میں جھانک رہا ہو۔ ہاں، بڑے شہزادہ گلفام اور ٹام کروز ہیں جو میں آپ کے پیچھے پاگل ہو جاؤں گی۔
روشی طلحہ کے منہ سے اتنا سچ سن کے مزید جھنجھلائی۔ وہ ناراضگی سے بولتی کرسی پر سے اٹھنے لگی۔ طلحہ نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ وہ اسی طرح روشی کی آنکھوں میں دیکھتا بے حد یقین اور اعتماد سے بول رہا تھا، لیکن انداز شرارت بھرا تھا۔ اور مجھے جلانے کے لیے اپنی شادی پر مجھے کرسیاں لگانے کے لیے انوائٹ بھی کیا تھا، مگر کیا کریں، تمہارے دادا جان نے تمہارے ارمانوں پر اوس گرا دی۔ نہ تم مجھ سے کرسیاں لگوا سکی اور نہ اب کبھی اپنے بچوں سے مجھے ماموں کہلوا سکو گی، جبکہ غصے اور انتقام بھرے تمہارے عزائم تو یہی تھے۔ روشی نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور چڑ کے وہاں سے اٹھ گئی۔ طلحہ شاپنگ بیگ دونوں ہاتھوں میں اٹھاتا اس کے پیچھے پیچھے بھاگا۔ روشی کی ولیمے کی تقریب کے بعد سب لوگ گھر واپس آ گئے۔ صدف اور سلیمان اپنے کمرے میں داخل ہو رہے تھے۔ صدف نے ساڑی باندھ رکھی تھی، سلیمان سوٹ میں تھے۔ روشی کی شادی والے روز کی ٹینشن کے بعد آج وہ دونوں خاص سے خوش اور مطمئن نظر آ رہے تھے۔ اندر آتے ہوئے دونوں آپس میں ولیمے کی تقریب کے حوالے سے ہی بات چیت کر رہے تھے۔ اتنے کم وقت میں عابد صاحب نے ولیمے کا بڑا شاندار انتظام کروایا تھا۔ صدف اپنا کلچ سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولیں۔ سلیمان بھی اپنا کوٹ اتار رہے تھے۔ وہ صدف کی بات کے جواب میں بولے، ہاں میں بھی حیران ہو گیا دیکھ کے، اتنی جلدی اتنی ساری تیاری پتہ نہیں کیسے کرائی۔ وینیو سے لے کر کھانے تک ہر چیز بہترین تھی۔ دونوں ولیمے کی تقریب سے خاص سے متاثر تھے۔ آپ نے نوٹ کیا تھا عابد بھائی، موہت، طلحہ سب روشی کا کتنا خیال رکھ رہے تھے؟ صدف بولی، ہاں شکر ہے خدا کا، روشی کو چاہنے والے اور قدر کرنے والے لوگ مل گئے، ورنہ کل جب روشی کی بارات نہیں آئی تھی تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ ان کے چہرے پر باپ والی فکر اور محبت پھیلی ہوئی تھی۔ آج وہاں طلحہ، عابد بھائی، موہت سب کا پیار بھرا رویہ دیکھ کر میرے دل کو بڑا اطمینان ہوا، ورنہ کل بابا جان کی خواہش پر آنن فانن اس کا نکاح تو کروا دیا تھا، لیکن دل بوجھل سا تھا۔ صدف اور سلیمان دونوں کے چہرے پر اس وقت خاصا اطمینان، سکون پھیلا ہوا تھا۔ وہ دونوں خوش نظر آ رہے تھے۔ روشی کمرے میں صوفے پر ولیمے کی دلہن والی تیاری میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے کام سے بھری خوبصورت سی میکسی پہن رکھی تھی۔ وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، مگر چہرے پر گہری سنجیدگی اور سوچ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اس ادھیڑ بن میں لگی تھی کہ اسے اب آگے کیا کرنا ہے۔ طلحہ کمرے میں آیا۔ اس نے مسکراتی نظروں سے دلہن بنی روشی کو دیکھا۔ اسے اندر آتا دیکھ کر روشی ایک دم ہی صوفے سے اٹھی۔ طلحہ اس کے سامنے آ گیا۔ وہ روشی کی طرف گہری پیار بھری نظروں سے دیکھتا ذو معائنے لہجے میں بولا، میری چوائس اتنی بری بھی نہیں۔ وہ ایسے بول رہا تھا جیسے ڈریس کی نہیں، روشی کی تعریف کر رہا ہو۔ روشی اسے اگنور کر کے وہاں سے جانے لگی۔ طلحہ نے اسے ہاتھ پکڑ کے روکا اور روشی کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا پیار بھرے بے تکلف انداز میں بولا، بہت پیاری لگ رہی ہو، اگر تھوڑا سا مسکرا بھی لوگی نا تو اور حسین لگو گی۔ آپ کو میری یہ جھوٹی تعریفیں کرنے کی اور یہ پریٹینڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس شادی سے بہت خوش ہیں۔ روشی نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور غصے سے بولی، میں کیوں پریٹینڈ کروں گا، میں واقعی خوش ہوں۔ طلحہ سچائی سے بولا تھا۔ وہ پیار بھرے نرم لہجے میں اسے اپنی محبت کا یقین دلانا چاہ رہا تھا۔ آپ نے دادا جان کے مجبور کرنے پر مجھ بیچاری پر ترس کھا کر شادی کی ہے، کیونکہ میری بارات نہیں آئی تھی، ورنہ آپ کی نظروں میں ایک ایڈیٹ، اسٹوپڈ سی، جذباتی، کم عمر لڑکی ہوں۔ روشی جواباً تلخ لہجے میں بولی۔ طلحہ روشی کی ان غلط فہمیوں کو دور کرنا چاہتا تھا۔ وہ روشی کا دل صاف کرنا چاہتا تھا، مگر روشی تلخ سے لہجے میں اس کی طرف دیکھتی مزید بولی، میں بے وقوف، جذباتی، کم عمر لڑکی ضرور ہوں گی، مگر بیچاری ہرگز نہیں ہوں، لہٰذا مجھ پر ترس کھانے کی ہرگز کوشش نہ کیجیے گا۔ میں آپ کو کیسی لگتی ہوں یہ جواب آپ مجھے بہت پہلے دے چکے ہیں، اور اتنی سیلف ریسپیکٹ مجھ میں ضرور ہے کہ آپ کے اس جواب کو میں ہمیشہ یاد رکھوں، لہٰذا مجھ سے جھوٹے ڈائلاگس بولنے کی بالکل آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولتی آگے بڑھی اور طلحہ کو وہیں کھڑا چھوڑ کے موہت کے کمرے میں چلی گئی۔ طلحہ وہاں اکیلا گمسم سا کھڑا رہ گیا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ وہ روشی کو اپنی محبت کا یقین کیسے دلائے۔ صبح کا خوشگوار سا وقت تھا۔ عابد صاحب اپنے گھر کے گارڈن میں واک کر رہے تھے۔ واک کرتے کرتے ان کی نظر گھر کے ٹیرس پر پڑی۔ انہیں وہاں روشی اکیلی کھڑی نظر آئی۔ وہ ریلنگ پر بازو جمائے خاموش کھڑی تھی، چہرہ بہت سنجیدہ تھا۔ عابد صاحب نے واک کرتے کرتے روشی کو آواز دی، روشی وہاں اکیلی کیوں کھڑی ہو بیٹا؟ اتنی پیاری صبح ہے، آجو ساتھ واک کرتے ہیں۔ میں آتی ہوں، روشی جواباً ہلکا سا مسکرائی۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتی گارڈن میں آ گئی۔ عابد صاحب وہاں کھڑے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے روشی کی طرف پیار سے مسکرا کے دیکھا۔ اکیلی کیوں کھڑی تھی وہاں؟ بس ویسے ہی بابا، روشی کچھ ہچکچا کے بولی۔ ہماری اتنی چہکنے ہنسنے بولنے والی روشی نے یوں چپ چپ رہنا کب سے شروع کر دیا؟ ان کے انداز میں باپ والی شفقت تھی۔ روشی جواباً خاموش تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ اپنے دل کی فیلنگز ان سے کیسے شیئر کرے۔ اس کی آنکھوں کا کنفیوژن والا تاثر دیکھ کر عابد صاحب بولے، ایسا کرو اپنے لیے اور میرے لیے مزے کی چائے بنا کے لے کے آؤ، صبح صبح گارڈن میں بیٹھ کے چائے پینے کا مزہ ہی الگ ہوگا۔ انہوں نے جان بوجھ کر لہجے کو مزید خوشگوار سا بنایا۔ روشی سر ہلاتی ہوئی اندر چائے بنانے کے لیے چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں روشی چائے بنا کے لے آئی۔ وہ اور عابد صاحب آمنے سامنے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔
عابد صاحب نے چائے کا کپ اٹھایا، گھونٹ لیا اور روشی کی تعریف کی۔ چائے تو مزے کی بنائی ہے روشی۔ شکریہ بابا۔ کوئی بات کرو بیٹا، ایسے چپ چپ اچھی نہیں لگتی، کیا ہوا ہے؟ روشی نے ان کی طرف بغور دیکھا۔ عابد صاحب اس کی خاموشی، سنجیدگی محسوس کر کے اپنائیت سے بولے، اگر کوئی بات پریشان کر رہی ہے، کوئی ٹینشن ہے تو مجھ سے شیئر کرو۔ یہ شادی غلط ہوئی ہے بابا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کچھ دیر سوچ کے روشی سنجیدگی سے بولی، تم ایسا کیوں سوچ رہی ہو روشی؟ کیا آپ نہیں جانتے بابا کہ میں ایسا کیوں سوچ رہی ہوں؟ طلحہ نے کبھی مجھے پسند نہیں کیا۔ دادا جان نے اس دن سب پر جذباتی دباؤ ڈال کر مجھے، آپ کو اور طلحہ سب کو اس شادی کے لیے مجبور کیا۔ روشی اس شادی پر اپنی بے عزتی محسوس کر رہی تھی۔ بیٹا تم غلط سوچ رہی ہو، میں اور موہت تمہیں کتنا چاہتے ہیں تم اچھی طرح جانتی ہو۔ ہماری دلی آرزو تھی کہ تم طلحہ کی دلہن بن کر ہمارے گھر آ جاؤ۔ رہ گیا طلحہ، تمہیں یقین دلاتا ہوں وہ تمہیں پسند کرتا تھا اور پسند کرتا ہے۔ عابد صاحب روشی کی غلط فہمی دور کرنا چاہتے تھے۔ بابا پلیز آپ مجھے خوش کرنے کے لیے جھوٹ نہ بولیں، میں بچی نہیں جو آپ کے جھوٹ سے بہل جاؤں گی۔ میرے لیے سب بہت انسلٹنگ ہے کہ میری بارات نہ آنے پر طلحہ نے ہمدردی جتا کے مجھ سے شادی کی ہے۔ روشی جذباتی ہو کے بولی، اس کی آنکھوں میں خفگی تھی۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا بیٹا، تم سے کبھی جھوٹ بولوں گا بھی نہیں، تم میری بیٹی ہو۔ وہ کہتا نہیں ہے مگر طلحہ نے ہمیشہ صرف اور صرف تمہیں چاہا ہے۔ ہاں وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا مگر اس کی وجوہات کچھ اور تھیں بیٹا۔ اس کے دل میں تمہارے لیے صرف اور صرف پیار ہے۔ عابد صاحب بہت پرزور لہجے میں روشی کو اپنی بات کا یقین دلا رہے تھے۔ ان کا لہجہ محبت سے بھرا تھا۔ وہ بہت پیار سے روشی کے دل کی بدگمانیاں دور کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ روشی ان کی باتوں سے قائل نہیں ہو رہی تھی مگر احتراماً خاموش ہو گئی تھی۔ اسے خاموش ہوتا دیکھ کر عابد صاحب اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پیار سے لے کر نرم لہجے میں سمجھانے لگے، میں طلحہ کا باپ ہوں، اسے بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں، وہ تمہیں بہت چاہتا ہے، تم بھی اب اس رشتے کو قبول کر لو۔ میں نے رات تمہیں موہت کے کمرے میں جاتا دیکھا تھا، یہ مناسب نہیں ہے بیٹا، اب طلحہ کا کمرہ تمہارا کمرہ ہے، اب طلحہ سمیت اس کی ہر چیز پر تمہارا پورا حق ہے، اپنا حق فخر سے گردن اونچی کر کے پورے حق سے قبول کرو۔ روشی اب بھی خاموش تھی۔ عابد صاحب اس کے کچھ بولنے کے منتظر تھے۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد انہوں نے دعا دینے والے انداز میں روشی کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور بولے، خدا تمہیں اور طلحہ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ بیٹا آج طلحہ کے ساتھ اپنے گھر ملنے جانا، تمہارے والدین دادا دادی تمہیں یاد کر رہے ہوں گے۔ روشی نے ان کی بات پر سر ہلا دیا مگر وہ عابد صاحب کی کسی بھی بات سے قائل نہیں ہوئی تھی۔ دادی اپنے کمرے میں چوکی پر بیٹھی قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ صبح صبح ان کی تلاوت کی ہلکی آواز بہت دل نشین لگ رہی تھی۔ صدف ان کے لیے چائے بنا کے لائیں۔ وہ دادی کے پاس آ کے بیٹھ گئی اور چائے کا کپ پاس ہی رکھ دیا۔ دادی نے قرآن شریف کو بند کر کے چوما۔ صدف ان کے پاس بیٹھتی ہوئی بولی، السلام علیکم امی۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو۔ صدف کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہوئی دادی نے چائے کا کپ اٹھایا۔ صدف نے دادی سے پوچھا، بابا جان کہاں ہیں؟ مسجد سے ہی نہیں آئے ابھی تک، کہہ رہے تھے روشی کے بغیر گھر میں بالکل دل نہیں لگ رہا، مسجد میں زیادہ دیر رکیں گے۔ واقعی روشی کے جانے کے بعد تو گھر خالی خالی لگنے لگا ہے۔ صدف بھی اداسی سے بولی، شرارتیں کم کرتی تھی وہ۔ دادی پیار بھرے انداز میں روشی کی شرارتیں یاد کر رہی تھی۔ مجھے ابھی بھی سوچ سوچ کے ہنسی آتی ہے۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگی، میری شادی کروا دیں ورنہ آپ میرے بچوں کے ساتھ فٹ بال کیسے کھیلیں گی، زیادہ دیر کرائیں گی تو گھٹنوں میں درد رہنے لگے گا۔ دادی اور صدف دونوں روشی کی اس بات کو یاد کر کے ہنس رہی تھیں۔ ہر وقت غصہ دلاتی تھی مجھے، مگر اب چلی گئی ہے تو اپنے ساتھ ساری رونقیں بھی لے گئی ہے گھر کی۔ صدف ایک دم اداس ہوئی تھی۔ اللہ اسے اس کے گھر میں خوش رکھے۔ بس بیٹا بچیاں رخصت ہو کے اپنی سسرال چلی جاتی ہیں، ماں باپ کا گھر سونا کر جاتی ہیں، دادی صدف سے پیار سے بولی۔ ابھی وہ دونوں آپس میں باتیں ہی کر رہی تھی کہ چمن بوا بھی آ گئیں اور وہ بھی باتوں میں شامل ہو گئیں۔ ایک دم روشی، طلحہ اور موہت ساتھ شادی کے بعد پہلی مرتبہ آئے۔ نئی شادی شدہ لڑکی کی طرح اس نے اسٹائلش خوبصورت سا ایمبرائڈری والا ڈریس پہن رکھا تھا، ہلکی جولری اور میک اپ بھی کیا ہوا تھا۔ روشی موہت کو ساتھ لے کے آئی تھی۔ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا لیکن وہ پیاری لگ رہی تھی۔ طلحہ نے کیک کا ڈبہ پکڑا ہوا تھا، اس کے چہرے پر ایک اپنائیت بھرا تاثر تھا۔ سب سے پہلے چمن بوا نے ان لوگوں کی طرف دیکھا، وہ ایکسائٹیڈ ہو کے زور سے بولی، ارے روشی بیٹا آئی ہے۔ صدف اور دادی بھی ان لوگوں کو دیکھ کے اپنی جگہ سے اٹھی۔ چمن بوا نے روشی کی بلائیں لیں، سدا سہاگن رہو، کتنی پیاری لگ رہی ہو روشی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ طلحہ دادی اور صدف کو سلام کر رہا تھا۔ دادی نے پرشفقت انداز میں طلحہ کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ طلحہ نے صدف کو کیک کا ڈبہ پکڑایا۔ صدف مسکرا کے بولی، طلحہ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی بیٹا؟ آنٹی بابا نے خاص تاکید کی تھی کہ شادی کے بعد آیت پہلی بار آپ لوگوں سے ملنے آئی ہے، ہمیں خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے۔ وہ مسکرا کے اپنائیت بھرے لہجے میں بے تکلفی سے بول رہا تھا۔ روشی اس کے اس بے تکلف انداز کو کچھ حیرت سے نوٹ کر رہی تھی۔ وہ ہمیشہ سنجیدہ رہنے والا، کم کم بولنے والا طلحہ اب بہت مختلف لگ رہا تھا۔
کیسی ہو روشی؟ صدف روشی سے اس کی خیریت پوچھنے لگی۔ ارے موہت میاں بھی ساتھ آئے ہیں، دادی نے موہت کو پیار کیا۔ موہت نے مسکرا کے دادی سے ہاتھ ملایا، سب صوفوں پر ساتھ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں چمن بوا ریفریشمنٹ کی ٹرالی لاؤنج میں لے کے آئیں۔ موہت کو دادی نے صوفے پر اپنے ساتھ بٹھایا ہوا تھا، وہ اس سے پیار سے باتیں کر رہی تھی۔ صدف روشی سے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ طلحہ وہاں نہیں تھا۔ چمن بوا نے وہاں آتے ہی طلحہ کا پوچھا، یہ طلحہ میاں کہاں چلے گئے؟ اندر ڈاکٹر صاحب کے پاس اسٹڈی میں بیٹھا ہے طلحہ، بابا جان کو سلام کرنے گیا تھا، شاید انہوں نے اپنے پاس بٹھا لیا ہوگا اور وہ بھی کرٹسی میں بیٹھ گیا ہوگا، صدف مسکرا کے بولی۔ دادی نے ایک دم ہی صدف سے پوچھا، بیٹا تم نے مہرین کو کال کی تھی؟ شارق کا کچھ پتہ لگا؟ چمن بوا ریفریشمنٹ کی چیزیں میز پر رکھ رہی تھی۔ روشی چونک کر پوری طرح دادی اور ماں کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ نہیں امی، کچھ پتہ نہیں چلا، مہرین بیچاری بہت پریشان ہے، فون پر بہت رو رہی تھی۔ صدف افسوس اور فکر سے بولی، جیسے شارق اور اس کی ماں کے لیے دل سے بہت فکر مند ہو۔ روشی کی آنکھوں میں شارق کے ذکر سے نفرت پھیلی، وہ کچھ پریشان بھی ہوئی تھی۔ روشی دل ہی دل میں ہی سوچ رہی تھی کہ اگر وہ واپس آ گیا تو پتہ نہیں کیا کرے گا، خدا کرے وہ منحوس کہیں مر کھپ گیا ہو، کبھی واپس آئی ہی نہ۔ روشی خود سے بولی، خدا خیر کرے بچہ خیر خیریت سے گھر واپس آ جائے۔ ڈاکٹر صاحب سے میں نے کہا تھا کہ وہ اپنے تعلقات وغیرہ استعمال کر کے شارق کا پتہ چلانے کی کوشش کریں، مگر انہوں نے کوئی دلچسپی ہی نہیں لی، لاپرواہی سے بولے آ جائے گا شارق، دیکھی جائے گی۔ دادی کے منہ سے یہ بات سن کر صدف اور روشی دونوں بہت حیران ہوئی۔ دادا جان نے یہ کہا تھا؟ روشی کو دادا کا یہ کہنا ان کی شخصیت سے بالکل مختلف لگا، وہ یہ بات سن کر حیران تھی۔ بابا جان ایسے تو نہیں، وہ تو غیروں کی تکلیف پر بھی تڑپ جاتے ہیں۔ ہاں پتہ نہیں کیا ہو گیا انہیں، روشی کی شادی والے دن سے آج تک حیران ہی کیے جا رہے ہیں۔ دادا کی سوچ ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، وہ اپنے مزاج سے اتنے مختلف کام کر کے ان سب کو حیران کر رہے تھے۔ دلہن طلحہ میاں کو بلوا لیں، چائے ٹھنڈی ہو جائے گی، چمن بوا بولی۔ ہاں ویسے بھی میرا خیال ہے وہ بور ہو رہا ہوگا، بابا جان سے اس کی ایسی کوئی بے تکلفی تو ہے بھی نہیں، جاؤ روشی طلحہ کو بلاؤ۔ روشی ماں کے کہنے پر صوفے سے اٹھی اور اندر طلحہ کو بلانے چلی گئی۔ روشی طلحہ کو بلانے دادا کی اسٹڈی میں آئی، وہ اندر آتے آتے دروازے پر یہ دیکھ کر رک گئی کہ طلحہ اور دادا انتہائی بے تکلف دوستوں کی طرح آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اونچے اونچے قہقہے لگا رہے ہیں۔ طلحہ نے کوئی بات کی جو دادا کو بڑی مزے کی لگی، انہوں نے ہم عمر بے تکلف دوستوں کی طرح طلحہ کی طرف تالی مارنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ طلحہ نے ان کے ہاتھ پر تالی ماری، تالی مارنے کے بعد وہ دونوں قہقہہ لگا کے مزید زور سے ہنسے۔ روشی اس منظر کو حیرت اور ناسمجھی سے دیکھ رہی تھی، ایسے جیسے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ طلحہ اور اس کے دادا کی اتنی بے تکلف دوستی کب سے ہو گئی۔ ان دونوں کو روشی کے آنے کا پتہ نہیں چلا، وہ آپس میں ہی مصروف تھے۔ روشی کو یہ سب حیران کر رہا تھا، دادا کا ایک دم چینج بیہیویئر، شارق کے لیے اور طلحہ سے اتنی دوستی۔ روشی کو تو طلحہ بھی بالکل ڈیفرنٹ لگ رہا تھا، جیسے وہ پہلے سنجیدہ گمسم رہتا تھا، اب شادی کے بعد اتنا شوق و شریر کیسے ہو گیا۔ خیر اپنے دل میں سوچتے روشی اندر آئی، وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ روشی نے طلحہ کو چائے کے لیے بلایا۔ سلیقہ کمرے میں سے اپنی ہی دھن میں گزرتی ہوئی جا رہی تھی۔ گزرتے گزرتے اتفاقاً ان کی سرسری سی نظریں کھڑکی کے باہر لان کی طرف پڑیں۔ وہ حیران رہ گئیں کیونکہ وہاں منظر ہی کچھ ایسا تھا۔ اٹھلا اٹھلا کے کچھ بولتی رانو اور اس کے پاس ہاتھ میں گلاب کا پھول پکڑے جلال۔ رانو نے بڑی ادا سے اپنی گردن ایک طرف گھمائی، جلال نے بڑی سی ٹہنی میں لگا گلاب کا پھول رانو کے گال پر ادا سے مارا۔ سلیقہ تلملا کے رہ گئی، بری طرح غصے میں بھری ہوئی وہ سیدھی لان میں ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑنے چلی گئی۔ اس وقت رانو اصل میں اپنی ٹک ٹاک ویڈیو بنا رہی تھی، جس میں وہ چہرے کی خوبصورتی بڑھانے کی ٹپس دے رہی تھی۔ سامنے اس کا موبائل اسٹینڈ پر لگا ہوا تھا، وہ اس پر ویڈیو بن رہی تھی۔ رانو اٹھلا کے بولی، پیاری بہنوں اور بہنوں کے بھائیوں، اگر آپ بھی میری طرح گلاب کے پھول سی نرم ملائم مخملین اسکن چاہتے ہیں تو میری اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ اسی وقت چیل کی طرح جھپٹتی سلیقہ وہاں آئی، انہوں نے رانو کو زور سے دھکا دیا اور چلا کے بولی، دکھا دی تم نے اپنی اصلیت، نوکرانی سے مالکن بننے کے خواب دیکھ رہی ہو نا؟ ارے سلیقہ بات تو سنو، جلال گھبرا کے بولے۔ سلیقہ نے فلمی انداز میں جلال کے سینے پر مکے مارے اور جذباتی لہجے میں بولی، میرے اوپر سوتن لانا چاہتے ہیں؟ میری محبت، وفاؤں اور خدمتوں کا یہ صلہ دے رہے ہیں؟ ارے عمر ماہی کہاں ہو تم دونوں؟ آ کے دیکھو اپنے باپ کے کرتوت، رنگے ہاتھوں پکڑا ہے انہیں میں نے اس کمبخت رانو کے ساتھ۔ سلیقہ نے اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا، وہ جلال کو صفائی کا موقع دیے بغیر زور زور سے چیخ جا رہی تھی۔ سلیقہ کے چیخنے چلانے پر عمر اور ماہی اندر سے گھبرا کے نکلے۔ جلال گھبرائے ہوئے تھے، رانو مزے سے مسکرا رہی تھی۔ عمر اور ماہی نے معاملہ سمجھنے کی کوشش کی۔ کیا ہوا امی؟ تم نے جو خبر مجھے سنائی تھی نا سوشل میڈیا پر، وہ سچ نکلی، دیکھو اپنے باپ کو، اب میری جگہ نوکرانی کو دے رہے ہیں۔ سلیقہ غصے میں بول رہی تھی، جان میں ایسا کچھ نہیں کر رہا۔ ہاں میں مانتی ہوں مجھ سے بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں، آپ کے گھر سے
آپ سے گھر کے سارے کام کرواتی تھی، کھانا پکواتی تھی، اپنے کپڑے استری کرواتی تھی، آپ کا کبھی خیال نہیں رکھتی تھی، مگر اب تو میں خود کو بدل رہی تھی۔ کل آپ کو چائے بھی بنا کے دی تھی، بس ذرا چینی تو زیادہ ہوئی تھی۔ آج صبح آپ کی قمیض بھی استری کی تھی۔ سلیقہ زور زور سے اپنا سینہ پیٹ رہی تھی۔ عمر اور ماہی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، جبکہ رانو تو پہلے ہی زیر لب مسکرا رہی تھی۔ سلیقہ نے روتے روتے دیکھا تو انہیں عمر، ماہی، رانو تینوں کے چہروں پر مسکراہٹ نظر آئی۔ سلیقہ آگ بگولا ہو کے پہلے عمر پر چیخی، شرم تو نہیں آ رہی نا؟ ماں کا سہاگ اجڑ رہا ہے اور تم کھڑے مسکرا رہے ہو؟ اور تم گھنی میسنی، تمہیں ترس کھا کر کام پر رکھا تھا اور تم کیا کر رہی ہو؟ میں ٹک ٹاک ویڈیو بنا رہی تھی، رانو مسکرا کے بولی۔ اس بار جلال بھی مسکرا دیے۔ سلیقہ کو ان سب کے مسکرانے کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ سب کے دانت کس خوشی میں نکلے ہوئے ہیں؟ عمر نے ماں کو اشارے سے وہاں سامنے کسی جگہ سٹینڈ پر لگے موبائل کو دکھایا جس پر یہ ساری ویڈیو بن رہی تھی۔ رانو شرارت سے بولی، کیمرے کو دیکھ کے ہاتھ ہلا دیں بی بی جی، اور ٹی وی پر ایسے ہی کہتے ہیں نا؟ رانو کا شرارتی انداز تھا۔ سلیقہ ناسمجھی سے ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ عمر مسکرا کے انہیں بتانے لگا، بابا کوئی دوسری شادی وادی نہیں کر رہے، رانو تو ایک ٹک ٹاکر ہے، چھوٹی چھوٹی سی ویڈیوز اور ریلز بناتی ہے، اور آج جو ویڈیو بنی ہے اگر اسے اپلوڈ کر دوں نا تو بہت لائکس اور فالوورز مل جائیں گے۔ رانو شرارت سے بولی۔ ایسا غضب نہ کرنا رانو، جلال گھبرا کے بولے۔ سلیقہ کو اب سمجھ میں آ گیا کہ وہ بہت برے طریقے سے بے وقوف بنائی گئی ہیں۔ وہ سب کو ناراضگی سے گھورتی پیر پٹکتی اندر چلی گئیں۔ سلیقہ ان سب سے بری طرح ناراض ہو گئی تھی۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔